ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، جولائی کی 11 اور محرم الحرام کی 4 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے لداخ سپورٹس پالیسی کے مسودے پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے آغاز میں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ یو ٹی لداخ کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری نے ایک جامع پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی جس میں مجوزہ پالیسی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. میٹنگ کے دوران سرکاری ملازمت میں ایک بہترین کھلاڑی کی تقرری اور مختلف قومی و بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے نقد انعام پر بھی روشنی ڈالی. کھیلوں کی جانب جوانوں کی ترغیب پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کھلاڑیوں کے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ لداخ یوٹی میں کھیل کے مجموعی منظرنامے کو فروغ دیا جا سکے. مشیر موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ پالیسی کے مسودے کے رہنما خطوط میں یوٹی لداخ میں کھیلوں کے کلچر کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہوں نے مزید ہدایت کی کہ مسودے کو حتمی شکل دینے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کے رائے جاننے کے لیے اسے پبلک ڈومین میں رکھنا چاہیے. میٹنگ میں اے ڈی جی پی یو ٹی لداخ، کمشنر سیکرٹری تعلیم، کمشنر سیکرٹری صحت و طبی تعلیم، کمشنر سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس، انتظامی سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی، انتظامی سیکرٹری پی ڈبلیو ڈی و آر اینڈ بی، ڈپٹی کمشنر لیہ و کرگل، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لیہ خزانہ کے ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے علاوہ دیگر افسران موجود تھے. سرحدی سب ڈویژن دراس کے سکوٹیال گاؤں کے لوگوں کی طرف سے گاؤں میں پینے کے پانی کی شکایات موصول ہونے اور میڈیا میں اس اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کے بعد بیمبٹ حلقے کے کونسلر عبدالواحد متحرک ہو گئے ہیں. انہوں نے اسی وقت اس مسئلے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کونسلر موصوف نے ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سکوٹیال گاؤں کے لوگوں کو پینے کے پانی مہیا کر دیا ہے. سکوٹیال گاؤں کی آبادی 200 ہے اور اس گاؤں میں 3 محلے گوما، یقما اور تھالی ہیں اور ہر محلے میں پینے کے پانی کے صرف 2 سے 3 پبلک پوسٹ ہیں اور ان میں بھی پانی بہت ہی کم بہتا ہے. اور اس سال موسم گرما کے آغاز کے بعد سے مذکورہ پبلک پوسٹوں میں پانی کی روانی میں بالکل کمی آئی ہے جس کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ مذکورہ گاؤں میں آبپاشی کا بھی مسئلہ ہے. 2022 میں پانی کی قلت کے سبب یہاں کے کسان فصل سے محروم رہے تھے. گاؤں کے لوگ ضلع انتظامیہ، متعلقہ محکمہ اور علاقے کے کونسلر سے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں. سر، آج مجھے وائس آف لداخ کے ذریعے جو ایک ویڈیو جو وائرل ہوا تھا پینے کے پانی کی قلت جو سکوٹیال گاؤں میں ہوئی ہے، اس میں میں نے آج 11 بجے جیسے ہی سنا، میں نے پی ایچ ای کے جو عملہ ہیں، ان کے ورک سپروائزر ہو، جے ای ہو، ان سب کو سائٹ پہ بھیجا تھا اور وہاں پانی کی جو قلت ہے اس کا جائزہ کیا اور انہوں نے پانی چھوڑ کے آیا ہے. اس قلت کا مسئلہ یہ ہے کیونکہ جتنا بھی ہمارا ہیڈ ورک میں پانی ہے وہ انہوں نے گاؤں والوں نے ڈائیورٹ کر کے اریگیشن سسٹم کے لیے یوز کر رہے تھے، جس سے یہ ٹینکی وغیرہ بند ہو گئی اور پانی کی قلت ہو گئی تھی. اور ہم نے ایک یہاں سسٹم بنایا، میں خود بھی وہاں سائٹ پہ گیا تھا. تو صبح کے 8 بجے سے 10 بجے تک ان کو پانی دے دیں گے اور اس کے بعد جو اریگیشن کے لیے ہمیں کمی ہوتی ہے وہ پانی ہم اریگیشن سائٹ کے لیے باقی 22 گھنٹے ہم اریگیشن کے لیے یوز کریں گے اور 2 گھنٹے ہم ان کو کھانے پینے کے لیے دے دیں گے. میں خود نے وہاں جا کے پانی تھرو کر کے آیا.
کرگل قومی شاہراہ پر لامایوری کے مقام پر ایک ٹرک کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں گاڑی کے ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج صبح تقریباً 8:30 بجے لامایورو کے مقام پر ایک خالی ٹرک ڈرائیور کی قابو سے باہر ہو گئی اور ایک موڑ پر الٹ گئی۔ اس دوران فوجی کنوائی بھی گزر رہا تھا جس کی قیادت میجر آشیش باگل اور کیپٹن آنند آرمو کر رہے تھے۔ فوج کو واقعے کی خبر ملتے ہی فوری طور پر اپنے ساتھ موجود ڈاکٹر اور جوانوں کو ساتھ لے کر جائے حادثہ پر پہنچے اور شدید زخمی ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکال لیا۔ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد پولیس اور متعلقہ حکام کو جانکاری دی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراز وشال اتری نے آج محرم الحرام میں جلوسوں کی تیاری کے سلسلے میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو بلا تعطل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس کے دوران تمام متعلقہ محکموں کو محرم الحرام کے دوران بہترین خدمات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ بی ایم او دراز کو محرم کے جلوسوں کے دوران ایمبولینس کے ساتھ ابتدائی طبی امداد کی تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ محکمے پی ایچ ای کے افسران کو پانی کے ٹینکر فراہم کرنے اور محرم کے دوران پانی کی باقاعدگی سے فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ محکمے پی ڈی ڈی کو بجلی کی باقاعدگی سے فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ایس ایچ او دراز سے بھی کہا گیا کہ وہ مناسب سیکورٹی کو یقینی بنائیں، جبکہ آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کو سڑک پر لائن مارکنگ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اتر پردیش کے بدوی میں ایک مسلمان شخص کو محرم کے جلوس کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ ساحل عرف بادشاہ کو پیر کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اتوار کی رات ایک جلوس میں لوگوں کے جھنڈا لہرانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ جلوس کے دوران ہندوستانی پرچم اور فلسطینی پرچم لہرایا گیا ہے۔ اس معاملے میں محمد گورکھ نامی ایک اور شخص کے خلاف بھی مقدمہ درج ہے۔ پولیس گورکھ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے جو مبینہ طور پر لاپتہ ہے۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق پولیس نے کہا کہ مقدمہ اس لیے درج کیا گیا کیونکہ اس واقعے سے عوام میں نفرت اور عداوت کی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایس ایچ او سچت آنند پانڈے نے اخبار کو بتایا کہ ہم نے اس معاملے میں ساحل عرف بادشاہ کو گرفتار کیا ہے جو سیلون چلاتا ہے۔ جلوس کے ویڈیو کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ ان پر بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 197 میں قومی یکجہتی کے لیے نقصان دہ عمل کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق سید حسن نصر اللہ نے محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے یومیہ خطاب میں کہا کہ حزب اللہ لبنان 8 اکتوبر کو غزہ کی حمایت کے تناظر میں طوفان الاقصی کے تحت صہیونی حکومت کے خلاف حملوں کا آغاز کیا جو غزہ کے باشندوں کے اہداف کے حصول تک جاری رہیں گے اور اس سے فیصلے میں کسی قسم کی بازگشت نہیں ہوگی۔ انہوں نے غزہ کے حوالے سے سامنے آنے والے 2 متضاد تصویروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میدان میں سرگرم غزہ، لبنان اور یمن کی مزاحمتی تنظیموں اور ان کے سیاسی حامیوں ایران اور شام نے ایک مسرور کن تصویر پیش کی ہے، جبکہ اس کے برخلاف غزہ کے سلسلے جو تصویر عالم اسلام و عرب نے پیش کی وہ بڑی غمناک ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ کئی مہینوں سے غزہ میں کوئی امداد نہیں پہنچی ہے اور یہ علاقہ اس وقت قحط اور بیماری سے دوچار ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہ صورتحال جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صہیونی حکومت کی فوج کو اخلاقیات سے عاری دنیا کے سب سے گھٹیا فوج قرار دیا۔ سی این این نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اس چینل کے توسط سے انجام دی گئی تحقیقات کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے سکولوں پر امریکی ساخت کے بم گرائے ہیں۔ سی این این کے اس رپورٹ کے مطابق منگل کو ان سکولوں پر کی گئی بمباری میں کہ جن میں فلسطینی پناہ گزین رہائش پذیر ہیں 30 سے زیادہ فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔
CNN چینل نے اس سے پہلے بھی وسطی غزہ کے النصیرات کیمپ میں ایک سکول پر بمباری سے متعلق ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ حملہ بھی امریکی ساخت ہتھیاروں سے کیا گیا تھا۔ اس حملے میں بھی 40 سے زائد فلسطینی خاک و خون میں غلطاں ہو گئے تھے۔ صہیونی حکومت نے منگل کو جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے مشرقی علاقے میں ابسان کے ایک سکول پر حملہ کیا جس میں 30 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس سکول میں فلسطینی پناہ گزین پناہ لیے ہوئے تھے۔ دریاسنا وال اسٹریٹ جرنل نے جمعرات کو ایک رپورٹ میں کہا کہ جو بائیڈن حکومت 500 پاؤنڈ یعنی تقریباً 247 کلو گرام کے بھاری بموں کو صہیونی حکومت کے اختیار میں دے رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی بم نقل و حمل کے مرحلے میں ہیں اور آئندہ ہفتوں میں مقبوضہ فلسطین تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔